سفر ہجرت کے دوران جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں پہنچے اور ان سے کھانے کے لیے گوشت یا کچھ کھجوریں خریدنا چاہیں تو ان کے پاس یہ دونوں چیزیں نہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ان کے خیمے میں کھڑی ایک کمزور دبلی سوکھی ہوئی بکری پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ بکری یہاں کیوں ہے؟ حضرت ام معبد نے جواب دیا، لاغر اور کمزور ہونے کی وجہ سے یہ ریوڑ سے پیچھے رہ گئی ہے اور یہ چل پھر بھی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو دودھ دو لوں۔ عرض کیا، دودھ تو یہ دیتی نہیں، اگر آپ دو سکتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوہا۔ آگے روایت کے لفاظ اس طرح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منگوا کر بسم اللہ کہہ کر اس کے تھنوں پر اپنا دست مبارک پھیرا اور ام معبد کے لیے ان بکریوں میں برکت کی دعا دی۔ اس بکری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا دی، کثرت سے دودھ دیا اور تابع فرمان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا برتن طلب فرمایا جو سب لوگوں کو سیراب کر دے اور اس میں دودھ دو کر بھر دیا، یہاں تک کہ اس میں جاگ آ گئی۔ پھر ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، یہاں تک کہ وہ سب سیر ہو گئے۔ سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا، پھر دوسری بار دودھ دوہا، یہاں تک کہ وہی برتن پھر بھر دیا اور اسے بطور نشان ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑا اور اسے اسلام میں بیعت کیا اور پھر سب وہاں سے چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاوند آیا۔ اس نے دودھ دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ شریف بیان کیا اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ بولا، وہی تو قریش کے سردار ہیں جن کا چرچا ہو رہا ہے، میں نے بھی قصد کر لیا ہے کہ ان کی صحبت میں رہوں۔ چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر بیان کرتی ہیں کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات مبارکہ کے 10 برس گزارے، پھر 2.5 سال خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ ان کے دور خلافت کے آخر میں شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے گھاس پھوس کا ایک تنکا بھی میسر نہ آتا۔ وہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کے لمس کی برکت سے میری بکری اس قحط سالی کے زمانے میں بھی صبح و شام اسی طرح دودھ دیتی رہی۔